آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ 3 اضلاع میں پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے میرپور ڈویژن میں پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھا کر 6 بجے تک کیا۔ مرد و خواتین ووٹرز نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بھی اپنا ووٹ حلقہ سماہنی میں کاسٹ کیا۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران کوٹلی کے علاقے نکھیال میں فائرنگ، 1 شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولنگ کا عمل روک دیا گیا۔ ایلینور سے پی پی کے امیدوار جاوید بھٹوانی نے کہا کہ فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن مختار جاں بحق ہوا۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں دربار بابا شادی شہید کے پولنگ سٹیشن پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ڈی آر او کے مطابق شرپسندوں نے پولنگ باکس چھین کر آگ لگا دی۔ بیلٹ باکس میں 232 ووٹ تھے۔ شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ حلقہ LA6 کے 3 پولنگ سٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے، پولنگ روک دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے عملے سے بیلٹ باکس چھیننے کی بھی کوشش کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نکھیال میں فائرنگ کے واقعے میں اپنے کارکن کی شہادت پر اظہار افسوس، ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ نون لیگ کے امیدوار پر الزام لگایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا اطلاع ملی ہے کہ نون لیگی امیدوار عمیر نعیم کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ 2 روز قبل بھی سردار عمیر نعیم کے ساتھیوں سمیت فائرنگ کی ویڈیو سامنے آئی۔ اگر متعلقہ حکام واقعے کا نوٹس لیتے تو ایک انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن مختار یونس کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے۔ نون لیگ کے امیدوار سردار عمیر نعیم کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انتخابی عمل کو پرامن، شفاف و غیر جانبدار بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں فائرنگ میں 1 شخص جاں بحق اور کچھ افراد زخمی ہوئے، معمولی واقعات ہیں۔ اس ایک واقعے کے سوا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں پولنگ کے لیے انتظامات اچھے کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں آج موسم گرم رہا، اس لیے لوگ کم نکلے۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر لیاقت علی ملک کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں کہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پولیس کارروائی کرتی ہے۔ سیاسی کارکنوں سمیت کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 13 حلقوں میں تقریباً 20,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہیں۔ گرمی کے باوجود پولنگ کا عمل جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کا کوٹلی آزاد کشمیر میں نون لیگ کے امیدوار پر ٹھپے لگانے کا الزام، نون لیگ اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن پر تنقید۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ وہ جیت رہے ہیں تو یہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کرتے۔ انہوں نے کشمیر کی گندم بند کر دی۔ کشمیر کے لوگوں کو آٹا چاہیے، یہ بسیں دے رہے ہیں۔ زراعت پنجاب حکومت کی ترجیح نہیں، آدھا پنجاب ڈبو دیا۔ سعید غنی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء آزاد کشمیر جا کر اعلانات کر رہے ہیں۔ اچھا ہوتا بسیں انتخابی مہم سے پہلے دے دی جاتی۔ آزاد کشمیر میں گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری نے کہا ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب کی ترقی سے ڈر لگتا ہے، اتنا وقت نہیں کہ مخالفین کی باتوں کا جواب دوں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے بیان کا مقصد کشمیر کے سربراہ کی سرپرستی کرنا تھا۔ نواز شریف تو وزیر اعظم کے بھی وزیر اعظم ہیں، وہ تو کشمیری ہیں۔ کشمیر بسیں بھیجنے سے پہلے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل درآمد کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ پنجاب کی ترقی پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ کراچی میں 15 سال ہو گئے، وہ ایک سڑک ان سے نہیں بن پا رہی ہے۔ کشمیر میں جتنی بھی ترقی ہوئی وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی۔ کسی بھی پارٹی مہم جوئی کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ بھارت اشتعال انگیز بیان بازی کرتے ہوئے پاکستان کے عزم کو کمزور نہ سمجھے۔ پاکستان نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیانات کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔
عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی اپنے داخلی عدم استحکام سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارتی وزیر دفاع کے بیانات اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ مسئلہ کشمیر سے متعلق حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان امن اور مذاکرات کی اپنی پالیسی پر قائم ہے. اشتعال انگیز بیانات بھارت میں بڑھتے سیاسی بحران، مودی حکومت کے خلاف عوامی بے چینی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی سرپرست ریاست اور عدم استحکام کا بنیادی محرک ہے. امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملوں میں وقفہ، امریکہ کا مذاکرات کا دعویٰ، ایران کا انکار. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے سفارتی کوششوں کو مزید وقت دینے کے لیے ایران پر حملوں کا سلسلہ روکا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھجوا رہا ہے، لیکن فی الحال ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. واضح کیا کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں امریکہ کے پاس گولہ بارود کی کمی کی خبروں کو مسترد کر دیا. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایران جنگ سے متعلق AI تصاویر بھی شیئر کی. کہا امریکہ کے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ گولہ بارود ہے اور یہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہے. ایران کے مستقبل میں کسی بھی حملے پر مزید شدت سے جواب دینے کی وارننگ. آبنائے حمص میں مزید 6 جہازوں کو روکنے کا کہا. اردن کا اسرائیل کے سرحدی علاقے میں 2 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. ڈرون کس کی جانب سے بھیجے گئے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا. ایران پر بلا اشتعال حملے کے بعد امریکہ مشکلات اور الجھن کا شکار ہے. امریکہ کا خیال تھا کہ جنگ کے بعد ایران 3 دن میں ہتھیار ڈال دے گا، لیکن اب مہینوں بعد امریکہ اپنی پیدا کردہ صورتحال میں پھنس چکا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ. کہا جب عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جاتا ہے. اسماعیل بقائی نے آبنائے حمص کے انتظام کے لیے ایران اور عمان کے درمیان بات چیت کو مثبت قرار دیا. سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جوہری تعاون سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا کہ جوہری توانائی کا پرامن استعمال ہر ملک کا حق ہے. ایران اپنے بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کا جواب دے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا. یورپی یونین کے رہنما کایا کلاس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ یوکرین نے ایرانی جہاز پر حملہ اسرائیل کی حمایت پر اور یورپ کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے کیا. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی حملے کی ہمیشہ قیمت چکانا پڑتی ہے. یوکرین کو بھی جلد احساس ہو جائے گا. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس کو ہتھیار دے کر ایران پہلے ہی یوکرین پر حملہ کر چکا. یوکرین کو محتاط اور تیار رہنا ہوگا. ایک نیا محاذ کھلنے سے بچنے کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا ہوگا. سعودی ولی عہد وزیر اعظم محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم اینڈی بورہم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. برطانوی وزیر اعظم کی حوثی ملیشیا کے حملوں اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی کو لاحق خطرات کی مذمت. سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے برطانیہ کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لیا. علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی خبروں سے خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. برینٹ کروڈ $90 فی بیرل پر آ گیا. امریکی خام تیل کی $84 فی بیرل پر فروخت جاری. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج رد و بدل ہوگا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان. 100 انڈیکس 7241 زائد پوائنٹس اضافے سے 1,78,262 پوائنٹس پر بند. اسٹیٹ بینک کا شرح سود کو 11.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ مہنگائی کا پچھلے سالوں میں ٹرینڈ نیچے کی طرف تھا. جولائی سے فروری تک اوسط مہنگائی 5.5% تھی. مالی سال 2026-27 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے تناسب سے 0 سے 1% رہے گا. عالمی حالات کے باوجود یہ اندازہ برقرار ہے. ایکسپورٹس اور ورکرز ترسیلات ہمارے بڑے ذرائع ہیں. مالی سال 2027 میں حکومت کی کوششوں سے ایکسپورٹس بہتر ہوں گی.
وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چترال میں LPG مکس پلانٹ کے قیام و پاور ڈویژن کو بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے فنڈز فراہمی سمیت 5 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ ECC میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کی سمری پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں وزارت اوورسیز پاکستانیز کے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی منظوری پر غور ہوگا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ باب المندب میں پھنسے پیٹرولیم جہاز نکل آئے ہیں۔ قیمتوں میں چند دنوں سے جاری اضافہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ اوگرا نے فارمولے کے تحت قیمتوں کا تعین کرنا ہے۔ ٹینکرز مالکان کے مسائل، آئل ٹینکرز کے کرائے اور کوٹے سے متعلق مسئلے پر کمیٹی بنا دی ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ تحصیل جلال پور پیروالا میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے 5 بستیاں زیر آب آ گئیں۔ دریا کے کنارے آباد علاقوں سے مکینوں کی نقل مکانی۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھنے سے بند ٹوٹنے پر رحیم یار خان کے 3 دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا۔ کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ شیخوپورہ میں گاؤں ہڈیالہ ورکاں سمیت کئی بستیاں زیر آب۔ تیار فصلیں شدید متاثر۔ سیلابی ریلی کی زد میں آ کر شیخوپورہ لاہور سیکشن پر ریلوے ٹریک پل ٹوٹ گیا۔ لاہور فیصل آباد سیکشن پر متعدد ٹرینیں منسوخ ہو گئیں۔ کچھ کا روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ دریائے راوی میں ستنائی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو اور سکھر بیراج پر پانی سطح سے بڑھنے کا خدشہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ خان کی، قادرآباد اور تریمو پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ پنجاب میں ڈیموں، دریاؤں، نہروں اور جھیلوں میں تیراکی اور بغیر اجازت کشتی رانی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر بھی پابندی ہوگی۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ضلع تھرپارکر میں آج گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اگلے 3 روز کے دوران کراچی میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران، جبکہ میدانی علاقوں میں 29 جولائی سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے علاقوں جو موسیٰ خیل، شیرانی، بارکھان، خضدار اور گرد و نواح میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اگست کے پہلے 10 دنوں میں خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ بن سکتے ہیں، جس سے شمالی پاکستان، سندھ اور بلوچستان میں بارش کے سپیل آ سکتے ہیں۔ اگست کے پہلے ہفتے میں کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی پر اعتماد بیٹنگ۔ دن کے اختتام پر 3 وکٹس کے نقصان پر 199 رنز بنا لیے۔ سینچری کے قریب شان مسعود 88 اور سلمان علی آغا بغیر کوئی رن بنائے وکٹ پر موجود۔ 1 رن پر اوپنر آذان اویس کے وکٹ گرنے کے بعد امام الحق اور شان مسعود کی عمدہ شراکت، دونوں نے 155 رنز جوڑے۔ امام الحق 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آذان اویس 0 اور کپتان بابر اعظم 23 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ دوسرے دن کھانے کے وقفے کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 311 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے محمد علی نے 4 اور محمد عباس نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستان کے فاسٹ بولر محمد علی کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ میچ میں تیسرا دن سب سے اہم ہے، کیونکہ تیسرا دن طے کرتا ہے کہ میچ کس ٹیم کے حق میں جا رہا ہے۔ ٹیم کو صرف ایک اچھی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم 70 سے 80 رنز کی پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں تو ہم صحیح ڈائریکشن میں ہوں گے۔